اس کے اوپر جتنا اس ٹائم بلاول اپنی سیاست کر رہے ہیں، سیاست جتنی وہ چمکا رہے ہیں، شاید کوئی چمکا سکے کہ عمران خان ریڈی ہیں کہ اس الیکشنز میں ان کو ایک نارمل طریقے سے اپوزیشن ہی بننے دیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ 9 فروری کو گورنمنٹ بنے گی، وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے نہیں بنانی، بلکہ وہ ان آزاد امیدواروں نے بنانی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں داش میاں، مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ ہے آزاد امیدواروں کو لے کے، کیونکہ جو پاکستان میں 9 فروری کو گورنمنٹ بنے گی وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے نہیں بنانی، بلکہ وہ ان آزاد امیدواروں نے بنانی ہے، کیونکہ 17,000 ٹوٹل الیکشن امیدواروں میں سے 11,000 سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں۔ ان میں 2,000 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو آزاد امیدوار کے طور پہ ان الیکشنز میں حصہ لینے لگے ہیں وہ ہیں، یعنی کہ 65% ٹوٹل جو ہے نا اس ٹائم الیکشن میں آزاد امیدوار الیکشن لڑنے لگے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی ویلیو، ان کی ورتھ کافی بن جاتی ہے، اور جو ماحول ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے الیکشنز کے بعد ایک مارکیٹ لگے گی اور یہ آزاد امیدوار فور سیل لگ جائیں گے، اس میں بس اپنا اپنا چیک ریڈی رکھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اینڈ جو زیادہ اچھی آفر کرے گا یہ امیدوار اس کی جو گورنمنٹ بنوا دیں گے جا کے۔ لیکن کیا یہ امیدوار سچ میں فور سیل ہیں؟ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ ان کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اوبویسلی وہ صحیح ٹکر کا مقابلہ دے رہے ہیں اس ٹائم پاپولیرٹی میں بھی پی ایم ایل این کو۔ حالانکہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی پنجاب میں فل آن اپنی کیمپین چلا رہی ہے، لیکن سٹل پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این رائیولز رہے ہیں، خاص طور پہ 2013 سے آنورڈز۔ ان 10 سالوں میں یہ 2 نام آپ کو سننے کو ملے ہیں پاکستان میں۔ پنجاب میں تو کبھی کوئی پی ایم ایل این کا ایسا جو رائیول نہیں رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب وہ رائیول بنے، اور ابھی بھی ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ نیک ٹو نیک ہی موجود ہے۔ لیکن عمران خان کی جو ابھی الیکشنز کے بعد کا لایا عمل تھا کہ ہمارے آزاد امیدوار جیتیں گے اور ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، یا تو حکومت بنا لیں گے یا اپوزیشن بنا لیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے بیان میں یہ تو بول دیا ہے کہ 2018 میں اتنی ویک گورنمنٹ لانے سے بہتر تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا۔ تو اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ عمران خان ریڈی ہیں کہ اس الیکشنز میں ان کو ایک نارمل طریقے سے اپوزیشن ہی بننے دیں، لیکن آنے دیں گورنمنٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا، کیونکہ جو الیکشن کمیشن 2017 کے رولز انہوں نے کوٹ کیے ہیں اس کے مطابق پولیٹیکل پارٹی بائی ڈیفینیشن وہ ہو سکتی ہے صرف جس کے پاس ایک الیکٹورل سمبل موجود ہو، انتخابی نشان ہو۔ تو اگر آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو آپ بائی ڈیفینیشن ایک پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ پھر کوئی آزاد امیدوار مرج بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ملک میں جو الیکشن کمیشن نے پیش کیا ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کا کوئی آزاد امیدوار مرج نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان پارٹیز کے ساتھ صرف مرج ہو سکتا ہے جنہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے سٹیٹس کے ساتھ ان الیکشنز میں حصہ لیا تھا، جس میں یہ نون لیگ، پیپل اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی، یہ سب پارٹیز آتی ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ایک اور بن گیا عمران خان کے لیے، جو سلمان اکرم راجہ بیرسٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جنہوں نے ابھی حلف بھی لیا ہے قرآن پہ عمران خان کے لائلٹی کے لیے، اور سارے باقی رہنماؤں کو بھی ارج کیا کہ جی آپ بھی حلف لیں، اپنی لائلٹیز پروف کریں۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس چیز کو بھی چیلنج کر رکھا ہے کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ آزاد امیدوار کیوں لکھا ہے، جبکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں۔ تو وہ تو 1996 سے ایگزسٹ کر رہی ہے نا پارٹی، اس کے اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کا عدم ہو گئے، انتخابی نشان گیا، لیکن سٹل وہ ایک پارٹی ہے، تو میرے نام کے ساتھ آپ وہ لگائیں۔ اس چیز کو بھی الیکشن کمیشن نے کیس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کیس ختم ہی کر دیا ہے کہ بائی ڈیفینیشن وہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے آپ کے نام کے ساتھ اس کو لگا دیں۔ یہ ایک مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن گیا ہے نیا۔ ویسے بھی آئی ڈونٹ نو اف دے سو اٹ کمنگ یا جو بھی، تو اب کیا الیکشنز کے بعد عمران خان کا لایا عمل ہوگا؟ کیا وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا پسند کریں گے؟ جو گورنمنٹ بندی پارٹیز ہوں گی کیا ان کے ساتھ عمران خان جو ہے اپنی الائنس کر دیں گے؟ یہ ایک کویشچن ہے۔ بلاول بھٹو تو پوری چیل کی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آزاد امیدواروں کے اوپر، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی اوبویسلی، کیونکہ وہ وننگ ہونے والے ہیں۔ جو نیریٹو عمران خان نے جنرل پبلک میں بلڈ کیا ہے ان 10 سالوں میں، 2013 سے 2023 تک، کہ جی نواز چور ہے، اس کے اوپر جتنا اس ٹائم بلاول اپنی سیاست کر رہے ہیں، سیاست جتنی وہ چمکا رہے ہیں، شاید کوئی چمکا سکے، کیونکہ ان 10 سالوں میں کوئی آپ کو زرداری، بلاول بھٹو کوئی نظر نہیں آیا، اور آپ سوچتا ہے بندہ یار یہ سائیڈ پہ رہتے ہیں آرام سے،
تو وہ اس کا فائدہ اب اٹھائیں گے، کیونکہ ان 10 سالوں میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نہیں تھی. اگر کسی کا اچھا وقت چل رہا ہے تو وہ بھی ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک ہوتا تھا، برا وقت چل رہا ہے تو وہ بھی ان دونوں پارٹیوں میں سے ایک تھا. 2013 اور اس کے بعد 2018 اس سارے میں نون لیگ کو مسئلے آئے، نون لیگ کے اوپر گہرا تنگ ہوا، اور اس کے بعد 2022 سے آن ورڈ جو ہے یہ عمران خان کا برا وقت چل رہا ہے. تو پیپلز پارٹی تو اس میں تھی ہی نہیں. تو وہ گورنمنٹ جو عوام ہے جنرل، ان کے بھی دماغوں میں وہ بھٹو زندہ ہے کی طرح تو ہے، لیکن ویسے وہ ان کے دماغوں میں موجود نہیں ہے. ان کے دماغوں میں سب سے زیادہ نواز شریف موجود ہے کہ یہ کلپریٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ ملک کی تباہی کا ریزن ہے. عمران خان نے یہ سٹیٹ کر کے اس یوتھ کو پریپیئر کر دیا، ان کے دماغوں کو پریپیئر کر دیا ہے. تو بلاول اس وقت یہ چیز ورس بنا رہے ہیں اپنے بیانوں میں یہ کہہ کے کہ جی انتقام کی سیاست نواز شریف کرنے لگے ہیں، یا آپ لوگوں کو الٹا لٹکا دیں گے اگر آ گئے تو. جس نے کوئی کیمپین چلائی ہے نا نواز شریف کے خلاف ان سارے ٹائم میں، کوئی ایک سٹیٹس بھی اگر کوئی پوسٹ کیا ہے تو نواز اس سے بھی انتقام لے گا. اگر یہ گورنمنٹ میں آ گیا تو آپ مجھے لائیں، مجھے ووٹ دے. پی ٹی آئی کا بندہ آزاد امیدوار تو ویسے ہی آپ کے بہت آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی، تو میں آپ کو اس انتقام کی سیاست سے بھی بچاؤں گا، میں نواز شریف سے بچاؤں گا. یہ چوتھی بار آ رہا ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے. تو عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر سیاست، یہ بلاول بھٹو کا کرنا اور پھر آزاد امیدواروں پہ نظر رکھنا. عمران خان کیا ان امیدواروں کو روک پائیں گے؟ اس کے لیے وہ کیا لایا عمل تیار کرتے ہیں؟ تو وہ چیز اگر جو ہے وہ ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی الیکشن کمیشن کے اس رول کے بعد سے، جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن بتائی ہے، وننگ گورنمنٹس، وننگ پارٹیز جن کے ساتھ گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں، آنی تو پی ڈی ایم ٹائپ کی ہے. جتنی مرضی بلاول بھٹو اس ٹائم نواز شریف کو گالیاں دے لیں، برا بھلا کہہ لیں، اسی طرح کی ورڈنگیں پہلے بھی یوز کرتے تھے. اور پی ڈی ایم کے وقت پہ بھاگ کے وزیر خارجہ کی پوزیشن بلاول بھٹو نے سنبھال لی تھی بڑے پراؤڈ کے ساتھ. ابھی بھی اگر ان کی پسند کے معاملات ہونے شروع ہو جائیں تو یہ ایک اور پی ڈی ایم گورنمنٹ بنا لیں گے اسی نواز کے ساتھ جس کو ابھی اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کے بیچ میں عمران خان اگر ڈیلیبریٹلی ایک پراپر پلان کے تحت اگر اپنے آزاد امیدوار ایڈ کرواتے ہیں اس گورنمنٹ میں، تو ان کی کیا پوزیشن رہ جائے گی یا ان کے لیے کیا ورتھ بنے گی، ایک کویشچن ہے. کیونکہ ان دو پارٹیز جتنا بڑے جائنٹ ہیں وہ غائب ہو جائے گا اس کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ جا کے جماعت اسلامی میں عمران خان کا اتحاد نہ کرنے کا مین ریزن ہی یہی تھا، کیونکہ وہ خود ایک اچھی خاصی انفلوئنس رکھتی پارٹی ہے. اس کے ساتھ اتحاد اگر کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اوپر انفلوئنس آ سکتا ہے، مسئلہ آ سکتا ہے. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں. تو بات یہی ہے کہ کافی حد تک ماحول اور گھیرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنگ ہے، عمران خان کے اوپر تنگ ہے. خیر عمران خان کی بنائی ہوئی اس یوتھ کے اوپر بلاول اس ٹائم بڑے اچھے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ اس یوتھ میں اینٹی نواز جو بلاول کا رائیول ہے اس وقت، وہ سینٹیمنٹ بہت پرومیننٹ ہے. یوتھ کی امپورٹنس میں آرمی بھی ریئلائز کر گئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے سب سے پہلے یہ لاہور کی میرا خیال ہے 11-12 پرومیننٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلیکٹیو خطاب کیا ہے. ان کے ملٹیپل سوالوں کے جواب دیے ہیں، ڈفرینٹ جانرے کے ان سے سوالات کیے گئے تھے. سوشل ایشوز، 9 مئی الیکشنز، پولیٹیکل پارٹیز. اور ندیم انجم بہت پبلک آئے میں رہنے والے بندے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے بھی اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. یہ ابھی کے لیے چیزیں نہیں رہنی چاہیے صرف کہ آرمی کی لیڈرشپ یوتھ کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکٹ کرے کہ ابھی الیکشنز ہیں، وہ پولیٹیکلی چارجڈ بہت ہے، پولیٹیکلی اویئر بہت ہے، تو یو ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو دیم اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے. ایسی چیزیں، ایسی میٹنگز، کنونشنز ہر سال ہونی چاہیے. خیر آرمی چیف نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے اہم خطاب کیا، اور اس کنونشن سینٹر میں موجود شرکا نے بہت سارے اہم سوالات کیے ان سے. آرمی چیف نے پاکستان بننے کے محرکات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان کی بنیاد برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ کی عکاسی تھی. برصغیر کے مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مذہب اور اسلامی تہذیب و تمدن ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قوموں کا ساتھ رہنا قطعاً ممکن نہیں. اس سوچ کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا. آج کا نوجوان ہندو تسلط سے چھٹکارا پانے کے بعد مغربی تہذیب کی طرف راغب ہو رہا ہے. تو وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ مغربی تہذیب کی طرف راغب ہو. جب اللہ نے ہمارے دین کو دین کامل قرار دیا ہے تو ہمیں اپنے دین اور اس کی تعلیمات پر پورا یقین ہونا چاہیے. یہ یقین ہماری خود اعتمادی کا محور ہے. سوشل میڈیا پہ جو یہ پروپیگنڈا چلتے ہیں بہت، اس کے بارے میں انہوں نے اپنا اظہار خیال یہ کیا
کہ ہمارا مذہب ہمیں کسی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے. ہمارے ملک کے بارے میں پھیلایا جانے والا جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے ملک کو میسر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روح گردانی ہے. ہمیں اپنے ملک اور اس کی انفرادی قوت اور اس میں موجود قدرتی وسائل اور سب سے بڑھ کر اپنی قومی شناخت پر اعتماد اور فخر ہونا چاہیے. سب سے ضروری ایران کے ساتھ حالیہ تناؤ کے دوران افواج پاکستان کے رد عمل کو شرکا نے کھلے دل سے سراہا. وزیر اعظم پاکستان نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے سارے بحران کے دوران آرمی چیف کے کردار کو مرکزی حیثیت کا حامل قرار دیا. لوگوں نے اس میں جو وہاں پر شرکا موجود تھے کنونشن میں، انہوں نے حضرت عمر کے دور خلافت کی جو ہے نا مثال دی، جس کو بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال آرمی چیف نے ایڈریس کیا اس کویشچن کو. اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری عوام جو ہے وہ دور عمر کی خوبیوں کی حامل ہوگی تو ان کے حکمران بھی حضرت عمر کی طرز حکمرانی کر سکیں گے. آرمی چیف نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ اس کی سیاست کا محور طاقت ہے. جو حکومت میں ہے وہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو حکومت سے باہر بیٹھے سیاسی عناصر ہیں وہ جلد از جلد اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں. بس بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور اداروں میں موجود سب لوگ اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پارٹیوں اور اداروں کے افراد اسی معاشرے کی پیداوار ہیں، اور افراد کا ان اچھائیوں اور برائیوں سے اثر لینا ایک فطری عمل ہے. اس ملک کی بہتری کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. بڑا امپورٹنٹ یہ اسپیکٹ ہے. اگر کوئی اس وقت آرمی کو لے کے تھوڑے سے نیگیٹو جذبات رکھتا بھی ہے، نیگیٹو اس لحاظ سے کہ آپ ان سے اگر کچھ تھوڑے بہت ڈس ایگریمنٹس رکھتے بھی ہیں، ویسے تو اس ایران پاکستان کانفلکٹ کے بعد تھوڑی بہتری آئی ہے، تو یہ ایک اسپیکٹ ہر لحاظ سے فٹ آتا ہے کہ آپ کے اوپر حکمران ویسا ہی ہے جیسے ایک عوام ان جنرل ہوتی ہے. تو عوام کو پوائنٹ کرنے سے پہلے ہر ایک کو اپنے پوائنٹس جو ہے وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. عاصم منیر نے اس میں فردر ڈیموکریسی سے متعلق بھی بات کی، اور نگران حکومت کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا کہ 3 مہینے سے زیادہ سے اس وقت ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا کہ وہ ایک حکومت کو منتخب کروائے بغیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جا نہیں سکتی، اور مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی جو معاملات آئے، پھر انتخابات تاخیر کرنے کی جو کوشش ہے، اور ان ساری پروسیس میں اور دیر لگی. اس وجہ سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنے ٹائم سے یہاں پر موجود ہے. گلگت بلتستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، اس کو لے کے بھی آرمی چیف سے کویشچن کیا گیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو پاسپورٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، وہی آپ کے پاس ہے، اور یہی پاسپورٹ ہم سب کو جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی امپورٹنس اور اس کی ویلیو آپ نے جو ہے رکھنی ہے، اور نیگیٹو پروپیگنڈا اس کا آپ نے جو ہے حصہ نہیں بننا، اس کا شکار نہیں بننا. ایک تو بات یہاں تک ہو جاتی ہے ملک کے اندر کی. خیر تھوڑی اکراس بارڈرز بات کر لیتے ہیں. انڈیا کی انفارچونیٹلی کوئی پلیزنٹ خبریں اس طرف سے نہیں آتی ہیں، کچھ الٹا ہی ہوتا ہے. ابھی 20 سالہ شعیب بشیر کو انڈیا کے خلاف 5 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے انگلینڈ کے اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا تھا. یہ شعیب بشیر جو ہیں یہ انگلینڈ کے لیے کھیلتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کے باقی ساری انگلینڈ کی ٹیم کو ویزاز دے دیے انڈین ایمبیسی نے. اور ان کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ شعیب بشیر ویسے تو انگلش نیشنلٹی رکھتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ ان کی پاکستانی ہے. تو یہ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر جو ان کی ایمبیسی، ان کی گورنمنٹ کے اندر ڈیپ انجیکٹڈ ہے، وہ اس طریقے سے بھی نظر آتا ہے. جو کیپٹن ہیں انگلینڈ کے بین سٹوکس، انہوں نے اس حوالے میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک مایوس کن بات ہے، ہم نے اپنے اسکواڈ کا اعلان دسمبر کے وسط میں کیا تھا اور ابھی تک شعیب بشیر کے پاس انڈیا کا ویزا نہیں آیا. ان کو 25 دسمبر کو پہلا میچ ان کا ٹیسٹ میچ انڈیا ورسز انگلینڈ تھا، اور وہ مس کرنا پڑا شعیب بشیر کو. اس کے بعد جا کے ان کو ویزا ملا اور اب وہ جائیں گے. لیکن انڈیا کے یہ جو معاملات ہیں اور انڈیا کی جو حرکتیں ہیں، یہ ورلڈ کپ میں بھی نظر آئی تھیں کہ ساری ٹیمز کو ویزاز مل گئے، ساری ٹیمز پہنچ گئی، اپنی وہ ٹریننگ بھی کر رہی ہیں، لیکن جو پاکستان ہے وہ وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. ان کو آخر میں جا کے انہوں نے ویزا دیا پاکستانی ٹیم کو. یہ حالات، یہ معاملات انڈیا کو بدلنے چاہیے، لیکن اب کیا بدلنا ہے؟ وہ اس چیز میں اور ورس ہوتے جا رہے ہیں اور آگے جاتے جا رہے ہیں. یہ ان کی رام ٹیمپل جو انہوں نے بابری مسجد کے کھنڈرات کے اوپر بنائی ہے، اسی چیز سے پتہ لگ جاتا ہے. خیر فردر سپورٹس میں یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان کھیلوں کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے. فریقین نے ماسکو میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں. یہ ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے کے جاری اعلامیے کے مطابق معاہدے پر پاکستانی سفیر خالد جمالی اور روسی وزیر کھیل نے دستخط کیے. معاہدے کے مطابق دونوں ممالک خصوصی افراد کے کھیلوں کی تعلیم و ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر سمیت کھیلوں کے شعبوں میں ایک دوسرے سے وسیع پیمانے پر تعاون کریں گے.
پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق کھیلوں کے حوالے سے باہمی تربیت سیمینارز کا انعقاد اور وفود کے تبادلے بھی معاہدے کا حصہ بنے ہیں. اچھی بات پاکستان کے لیے, اچھی خبر. خیر ایک اور بات کر لیتے ہیں, انڈیا سے ریلیٹڈ ہے, سپورٹس ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن انٹرٹینمنٹ سے متعلق ان کی ایک فلم جس کا نام ہے فائٹر, وہ گلف کنٹریز میں بین کر دی گئی ہے. اس میں انڈیا پاکستان کا ہی ان کا کانسیپٹ ہے. پروڈیوسر گریش جوہر کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اس ایکٹ کی وجہ سے ہدایت کار, پروڈیوسرز, اداکار رتک روشن اور جو اس کی باقی ایکٹرز ہیں وہ سب بہت ان کو بڑا دھچکا لگا ہے. صرف یو اے ای میں اس کو ریلیز بھی ہوئی ہے, باقی سارے گلف کنٹریز نے اس کو بین کر دیا ہے. پلوامہ اٹیک اس کے اندر دکھایا ہوا ہے اور کس طرح انڈیا پاکستان کے اگینسٹ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور پاکستان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے, جو ایز یوزول ان کی فلمز کے اندر ایک فالس پروپوگنڈا دکھایا جاتا ہے ہمیشہ سے, اسی طرح کی ایک یہ فلم ہے. ریالٹی میں ابھی نندن کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے اور جو بھی چیزیں ہوئی تھیں وہ سب نے دیکھی تھیں, بٹ بہرحال یہ گلف کنٹریز میں بینڈ ہے. پاکستان میں بالی ووڈ ویسے ہی بین ہے تو یہاں وہ ویسے ہی نہیں چلی. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.